السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا سفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل سماعت کر رہے تھے سورہ الشمس، جو کہ کل ہی پوری ہو گئی۔ ایک آیت مطلب 15 آیت تھی، تو وہ کل پوری ہو گئی۔ آج سے انشاءاللہ سورہ اللیل۔ سورہ اللیل مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری۔ رات کی قسم جب چھائے اور دن کی جب چمکے، اور اس کی جس نے نر و مادہ بنائے، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی اور سب سے اچھی کو سچ مانا، تو بہت جلد ہی اسے آسانی میسر کر دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَمَا يُغْنِ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى۔ اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی کو جھٹلایا، تو بہت جلد ہم اسے دشواری میسر کر دیں گے، اور اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا جب ہلاکت میں پڑے گا۔ بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمے ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اور بے شک آخرت و دنیا دونوں کے ہمیں مالک ہیں۔ بے شک تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے، نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور بہت جلد اسے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمۃ تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب کی رضا چاہنا جو سب سے بلند ہے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ شان نزول۔ سورہ واللیل مکی ہے۔ اس میں ایک رکوع 21، 21 آیتیں 71، 71 کلمے 310، 310 ہاں وہی 310 ہو گیا نا، حرف ہیں۔ جہاں پر اپنی تاریکی سے کہ وہ وقت ہے خلق کے سکون کا، ہر جاندار اپنے ٹھکانے پر آتا ہے، اور حرکت واجتر اب سے ساکن ہوتا ہے، اور مقبولان حق صدقے نیاز سے مشغول مناجات
ہوتے ہیں اور رات کے اندھیرے کو دور کر کے وہ وقت ہے ساتویں کے بیدار ہونے کا اور جانداروں کے حرکت کرنے کا اور طلب معاش میں مشغول ہونے کا۔ قادر عظیم القدرت ایک ہی پانی سے یعنی تمہارے اعمال جداگانہ ہے۔ کوئی طاعت بجا لا کر جنت کے لیے عمل کرتا ہے، کوئی نافرمانی کر کے جہنم کے لیے۔ اپنا مال راہ خدا میں اور اللہ تعالی کے حق کو ادا کیا، ممنوعات و محرمات سے بچا، یعنی ملت اسلام کو جنت کے لیے اور اسے ایسی خصلت کی توفیق دیں گے جو اس کے لیے سبب آسانی و راحت ہو، اور وہ ایسے عمل کریں جن سے اس کا رب راضی ہو، اور مال نیک کاموں میں خرچ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حق ادا نہ کیے، ثواب اور نعمت آخرت سے، یعنی ملت اسلام کو، یعنی ایسی خصلت جو اس کے لیے دشواری و شدت کا سبب ہو اور اسے جہنم میں پہنچائے۔ شان نزول یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور امیہ بن خلف کے حق میں نازل ہوئی، جن میں سے ایک حضرت ابو بکر اتقی ہیں اور دوسرا امی اشکی امی ابن خلف حضرت بلال کو جو اس کی ملک میں تھے دین سے منحرف کرنے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا۔ یہ خبیث حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیفیں دیتا تھا۔ یہ ایک دم تگڑی وہاں ریت میں تگڑی دھوپ بھی رہتی تھی، وہیں لٹا دیتا تھا ان کے اوپر چٹانوں کے پتھروں کا ایک دم دھوپ سے تپتی ہوئی ایک دم پتھر رہتا تھا، اس پہ لٹاتا، طرح طرح کے مطلب ظلم کرتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ وہ ایمان سے پھر جائے، وہ اسلام چھوڑ دے، مگر ایمان اتنا تگڑا تھا ماشاء اللہ کی کوئی چیز ان کو نہیں ہٹا پائی ایمان سے۔ تبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیے تھے اس سے۔ طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا اور انتہائی ظلم اور سختیاں کرتا تھا۔ ایک روز حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امی نے حضرت بلال کو گرم زمین پر ڈال کر پیتے ہوئے پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا تھا، اور اس کا حال میں کلمہ ایمان ان کی زبان پر جاری ہے۔ آپ نے امی سے فرمایا، اے بد نصیب، اے خدا پرست پر یہ سختیاں۔ اس نے کہا، آپ کو اس کی تکلیف ناگوار ہے تو خرید لیجیے۔ آپ نے گرہ قیمت پر ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس میں بیان فرمایا گیا کہ تمہاری کوشش مختلف ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش اور امی کی، اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضائے الہی کے طالب ہیں، اللہ کے طالب ہیں۔ امی حق کی دشمنی میں اندھا مر کر دور میں جائے گا یا قعر جہنم میں پہنچے گا، یعنی حق اور باطل کی راہوں
کو واضح کر دینا اور حق پر دلائل قائم کرنا اور احکام بیان فرمانا بطریقے لزومم ودعام رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو ایمان سے۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے سورہ الضحیٰ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری تعریفیں ہیں اس آیت میں، اس سورہ میں، سورہ ضحیٰ میں۔ کل انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ السلام علیکم۔